بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں ہوں آپ کا دوست اسد، اور آج ہم باقاعدہ طور پر پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو سیکھنے والے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو سیکھا تھا، اور آج کی کلاس میں ہم پرفیکٹ کنٹینیوس کنڈیشن کو پاسٹ کے اوپر اپلائی کریں گے تو ہمارے پاس پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس بنے گا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ماضی مکمل جاری۔ تو آلریڈی میں نے ایکسپلینیشن بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھ لیا، اب میں ساتھ ساتھ ریڈ کرتا جاتا ہوں اور آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتا جاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے اردو میں پہچان، کہ اردو میں پہچان یعنی کہ اردو میں پہچان یعنی کہ اگر اس ٹینس کے جملے اردو میں لکھے ہوئے آ جائیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے جملے ہیں، یعنی کہ کیا پہچان ہوگی۔ تو میں نے لکھا ہوا ہے کہ اردو میں ترجمہ کرتے وقت اس زمانے کے فکروں کے آخر میں بالکل پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کی طرح رہا تھا، رہے تھے، رہی تھی وغیرہ آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وقت معین اور غیر معین کا ذکر کیا جائے۔ وقت معین یعنی کہ مقررہ وقت، اور غیر معین یعنی کہ غیر مقررہ وقت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے دو جملے لکھے ہوئے ہیں، ایک معین وقت کے ریلیٹڈ ہے اور ایک غیر معین وقت کے ریلیٹڈ ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوپہر سے بارش ہو رہی ہے، ایک مقرر وقت کا جملہ ہے، یعنی کہ دوپہر ایک فکس ٹائم ہے۔ اور اسی طرح آپ دوسری ایگزامپل کو دیکھیں تو 2 گھنٹوں سے بارش ہو رہی ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ کون سے 2 گھنٹوں سے بارش ہو رہی ہے، تو یہ اس میں ہمارے پاس فکس ٹائم گیون نہیں ہے۔ تو ایک ہمارے پاس معین وقت کا جملہ ہے اور ایک ہمارے پاس غیر معین وقت کا جملہ ہے۔ تو چلیں آگے ایکسپلینیشن ہم پڑھتے ہیں، تو ان کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے۔ تو اس کے بعد کہتا ہے انگلش بنانے کا طریقہ، یعنی کہ اس طرح کے جملے ہمارے پاس اس ٹینس کے اگر جملے ہمارے پاس آ جائیں تو پھر ہم ان کی انگلش کس طرح بنائیں گے، یعنی کہ انگلش بنانے کا کیا پروسیجر، کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو فقرہ ہمیشہ سبجیکٹ سے شروع کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب، امپورٹنٹ چیز ہیلپنگ ورب اس ٹینس کے اندر جو ہم ہیلپنگ ورب یوز کریں گے وہ ہم اونلی ہیڈ بین یوز کریں گے، چاہے جملہ ہی شی اٹ سنگولر ناؤن سے سٹارٹ ہو رہا ہو، چاہے جملہ آئی وی یو دے سے سٹارٹ ہو رہا ہو، سب کے ساتھ ہیڈ بین کا ہی یوز کیا جائے گا۔ اس کے بعد فورتھ فارم آف دا ورب، جس کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ پارٹیسیپل فارم آف دا ورب، جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ فارم کے لاسٹ میں اگر ہم آئی این جی کی پوٹنگ کریں تو ہمارے پاس فورتھ فارم بن جاتی ہے، اور آخر میں آبجیکٹ لگایا جائے گا۔ لیکن آبجیکٹ سے پہلے معین وقت کے لیے سینس اور غیر معین وقت کے لیے فار کا اضافہ کیا جائے گا۔ تو چلیں ہم نے دو جو جملے اردو میں لکھے تھے اب ہم ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک جملہ ہے دوپہر سے بارش ہو رہی تھی، دوپہر سے بارش ہو رہی تھی۔ تو ہمارے پاس ہیں دو جملے ہیں، دوپہر سے بارش ہو رہی تھی، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹرانسلیٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو اٹ یعنی کہ جس کے ساتھ دوپہر ہے تو اس کے ساتھ اس کے لیے ہم اٹ کا یوز کریں گے، اٹ۔ تو اس کے ساتھ ہم نے پڑھا کہ چاہے جملہ ہی شی سبھی کے ساتھ، یعنی کہ ہم ہیڈ بن کا یوز کریں گے، تو اس لیے میں نے یہاں پر ہیلپنگ ورب ہیڈ بن رکھا۔ ہیڈ بن بارش ہو رہی تھی، ریننگ سینس دوپہر سے مقرر وقت ہے، تو سینس نون۔ تو ہمارے پاس کمپلیٹلی جو جملہ ہے سینٹینس ہے وہ ہمارے پاس انگلش میں کنورٹ ہو چکا ہے۔ اٹ ہیڈ بن ریننگ سینس نون، دوپہر سے بارش ہو رہی تھی۔ اسی طرح آپ جو دوسری ایگزامپل کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ جس کے اندر فکس ٹائم ہمیں نہیں گیون ہے، تو اس میں ہم فار کا اضافہ کریں گے، تو اٹ ہیڈ بن ریننگ فار 2 hours۔ تو یہ بھی ہمارے پاس مکمل طور پر کنورٹ ہو چکا ہے، 2 گھنٹوں سے بارش ہو رہی تھی۔ تو اب آگے کہتا ہے اگر ہم انہی سینٹینس کو نیگیٹو اور انٹروگیٹو میں لے کر جائیں تو وہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، یعنی کہ کیا پروسیجر ہوگا۔ تو بالکل آسان ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جسٹ میں ناٹ کی ایڈیشن کروں گا تو ہمارا جو سینٹینس ہوگا وہ نیگیٹو میں چلا جائے گا، انکاریہ میں چلا جائے گا۔ تو ہمارے پاس تھا جملہ اٹ ہیڈ بن ریننگ سینس نون، تو میں اس کو اٹ ہیڈ بن دونوں کے سینٹر میں نے ناٹ کی ایڈیشن کی، اٹ ہیڈ ناٹ بن ریننگ سینس نون۔
جملہ جو تھا وہ ہمارے پاس جو سینٹینس ہے وہ ہمارے پاس انکاریہ میں تبدیل ہو گیا. تو ہمارے پاس سینٹینس جو جملہ تھا وہ اس طرح اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے کہ دوپہر سے بارش نہیں ہو رہی تھی. اس طرح آپ لوگ دوسری ایگزامپل کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یعنی کہ اسی طرح آپ لوگ دوسری ایگزامپل کو بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر ہم اسی جملے کو انٹروگیٹو میں لے کر جائیں, یعنی کہ جس میں کوسچن پوچھا جا رہا ہو, جس میں سوال ہو, تو وہ کیسے ہوگا. بالکل آسان ہے ہمارا. تو جو ہیلپنگ ورب ہے, میں نے آپ لوگوں کو پریویس کلاس میں بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ جو ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کریں گے, سبجیکٹ سے پہلے رکھیں گے اور لاسٹ میں کوسچن مارک لگائیں گے. تو ہمارے پاس جو جملہ ہوگا وہ انٹروگیٹو میں چینج ہو جائے گا. تو ہمارے پاس جو ہیلپنگ ورب ہے وہ ہیڈ بن ہے, تو جسٹ ہم ہیڈ کو سبجیکٹ سے پہلے رکھیں گے اور لاسٹ میں کوسچن مارک لگائیں گے. تو ہمارے پاس وہ بن جائے گا جملہ, جو سینٹینس ہے وہ ہمارے پاس بن جائے گا ہیڈ اٹ بن ریننگ سینس نون اور لاسٹ میں کوسچن مارک. تو کمپلیٹلی ٹرانسلیشن ہمارے پاس اردو میں بن چکی ہے. کیا دوپہر سے بارش ہو رہی تھی. آگے کہتا ہے اگر ہم اسی جملے کو اگر ہم یعنی کہ اسی جملے کو اگر ہم نیگیٹو بھی اور یہی جملہ اور انٹروگیٹو بھی ہو تو وہ کیسے. آسان ہے, جسٹ میں ناٹ کی ایڈیشن کروں گا. اسی طرح ہیڈ اٹ ایز اٹ از میں نیچے لے آیا اور اٹ کے فوراً بعد میں نے ناٹ کی ایڈیشن کی بن رننگ سینس نون اور لاسٹ میں کوسچن مارک. تو ہمارے پاس کمپلیٹلی اردو میں اس کی ٹرانسلیشن اس طرح بن چکی ہے کہ کیا دوپہر سے بارش نہیں ہو رہی تھی, یعنی کہ کوسچن بھی ہے اور انکار نیگیٹو بھی ہے, یعنی کہ دونوں چیز اس میں شامل ہے. تو یہ تھی دوستو آج کی کلاس. اگر آپ لوگوں کو کلاس اچھی لگے تو کلاس کو لائک کیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اگر آپ لوگوں کا کوئی کوسچن ہو تو ضرور نیچے کامنٹس میں پوچھیے. تو اگر ویڈیو آپ لوگوں کو ایک دفعہ سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو 2 دفعہ 3 دفعہ دیکھیے, تو آپ کو ویڈیو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. تو آخر میں آپ سے لوگوں سے اجازت چاہوں گا. میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. تو اللہ حافظ. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.